حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یحییٰ کا نام اللہ پاک نے خود تجویز کیا تھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے زکریا ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی انسان ہم نے پیدا نہیں کیا۔ حضرت زکریا کو اللہ پاک نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی تھی۔ حضرت یحییٰ اور حضرت مریم آپس میں خالازاد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرنے والے بھی سب سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک ہے کہ آدم کی اولاد میں کوئی نہیں جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی تورات کو حفظ کر لیا تھا۔ علم و دانائی، عقل و حکمت، طہارت، پاکیزگی اللہ کے کرم سے ان کی شخصیت کا حصہ بن گئی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہودیوں کا بادشاہ عیاش طبیعت کا مالک تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فساد پھیل رہا تھا، کیونکہ بادشاہ کا کام سلطنت کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، لیکن یہود کا بادشاہ سلطنت کو کنٹرول کرنے کی بجائے اپنے شب و روز کو حسن و شباب کی نظر کر رہا تھا۔ امور سلطنت میں اس کی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ بادشاہ اتنا عیاش تھا کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی یعنی اپنی بابی کو بنا نکاح کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ اپنے شب و روز رنگین بنا رہا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کا کام غلط کام کو روکنا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کے غلط کاموں کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کی۔ بادشاہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کرا کر قید کر دیا۔ ان دنوں جب حضرت یحییٰ قید و بند کی اذیت میں تھے تو بادشاہ کے محل میں ایک محفل کا انعقاد کیا گیا جس میں بادشاہ کے بھائی کی بیٹی یعنی اس کی بھتیجی نے ایسا ڈانس کیا کہ دیکھنے والوں کے دلوں میں گر کر گئی۔ بادشاہ بھی محل میں موجود تھا اور اس نے بھی اپنی بھتیجی کا ڈانس دیکھا۔ اس کا ڈانس دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ بولو اور مانگو، تمہیں کیا چاہیے؟ بیٹی نے اپنی ماں جو بادشاہ کی معشوقہ تھی اس سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ موڈ میں ہے اور لوگوں کے سامنے تمہیں پوچھا کہ مانگو، جو کہو گی ملے گا، تو تم حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگ لو۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے عرض کیا کہ ہے بادشاہ، مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر خوبصورت تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت پریشان ہوا، لیکن محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا اور بڑے دربار میں اس نے وعدہ بھی کیا تھا کہ جو مانگو گی ملے گا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر تھال میں سجا کر لے آؤ۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیر کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور ان کا سر مبارک کاٹ کر بادشاہ کے حکم کے مطابق تھال میں سجا کر لے آئے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کٹا سر محبوبہ کی بیٹی کو پیش کر دیا۔ دمشق کی جامع مسجد بنو امیہ کے حال میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر دفن ہے۔ جامع مسجد بنو امیہ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ مسجد تعمیر کرائی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ دوران تعمیر ایک غار دریافت ہوئی۔ خلیفہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ خود چل کر اس غار کے اندر گیا۔ وہاں پر ایک صندوق ملا جس پر لکھا تھا کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ہے۔ جب صندوق کو خلیفہ کے حکم پر کھولا گیا تو صندوق کے اندر آپ کا چہرہ مبارک اپنی اصلی حالت میں موجود تھا۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی اس کا ذکر کیا۔ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد قوم یہود پر اللہ نے کس طرح اور کون کون سے عذاب نازل کیے۔